ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا، دیر ہو گئی سوچتے سوچتے، تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا، میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب، اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ خود اپنے آپ سے بات کرتے، کہتے عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ، جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ ہوتا سے نہیں نہ کرنا۔ علم بڑا تھا، تقوی بڑا تھا، غریب پروری بڑی تھی۔ ایک بندہ خیرات لے کے گیا، وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے، اسی کیا کدھر پلا تو پھر آگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا ہے، ایک دفعہ تم ذرا دے دو میں تمہیں دے دوں گا، اس کو دینا۔ جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا، نہیں گزارا ہوتا۔ اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں، اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں، اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے، بھائی مجبور بیٹھا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے، عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، یتیم غریب مسکین، اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ۔ جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے، اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا۔ کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹتے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں، عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے، ہنس کھیل کے ہو جائے، پریشان نہ کیا جائے سائل کو، یہ کتنا اچھا ہے۔ ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے، لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی، تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی، اس کی فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگی اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، وہ کیا کہتے ہیں کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا، تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی، شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دے۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے،
اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا. ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے، سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا. بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے. لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے. کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ انہماک. ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دور چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں. وہ چیز ذہن میں آ جاتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا کیونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے. تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی خیال تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو. اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے، دلچسپی ہو جاتی. کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب اور رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں. فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی، لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا. مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ. ایک اور بات بڑی خوب تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے. دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہو تاکہ دینداری پھیلے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا. دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ. غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے. تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے. ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتہ. کہ حضور پتہ ہے. فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار. دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے. ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے. وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے. مسجد نبوی میں آتے تو جس منبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے. حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے. حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے. پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو، پیر ٹھیک ہو جائے گا. تو فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ. اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا. یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا. ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے، لوگ محبت کرتے. حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا. اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی
کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومے. بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا, بادشاہ ہم میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی, تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے, صلح پسند تھے, لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے. ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا, تو کیا مفتی تھے, لوگ مسئلے پوچھتے, تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے, کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا, ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے. اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے, حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو, میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو. جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا, پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے میں, پھر مسائل پوچھنا. حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی, آپ نے ٹوک دیا, تو پھر حجاج نے سازش کی. اوہو, اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں, بڑی سخت ہوتی ہیں, بڑے جال بنے جاتے ہیں, بڑا حسد کیا جاتا ہے, بڑی تکلیف دی جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے, حسد من عند انفسہم, ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے. حسد کرتے ہیں لوگ, دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین. حجاج نے کیا کیا, اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو, اور چونکہ حج کے موقع بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزرے, بادشاہ بے ہوں لوگ ان کے پیچھے, جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا. جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا, اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے, تو ہما چما کس کھاتے نے آج کس بات کا شکوہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبو دیا خنجر, وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا. جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا. یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا, فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا, اسی نے مجھے زخم دیا ہے. گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے. مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا. تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہے. زندگی حسین گزاری, حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت حذیفہ, حضرت جابر بن عبداللہ, یہ تینوں جلیل القدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے, لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے. بڑا نام. رات بھر عبادت کرتے اور دن کو ظہر سے عصر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے. 3 باتیں اپنی زندگی میں سمجھے. ایک تو جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو کبھی ڈسکس نہ کرے, یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی نے بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرے, سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس میں اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو. اور تیسری بات یہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حضور کے دروازے کے قریب کرے, نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید علیم تھے, طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی, کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا. گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے, نہیں کھاتے تھے. بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے, ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی, میں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا, مچھلی نہ ملی. اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی, تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی. تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے, کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے. کہتے ہیں چوک سے تین مچھلی مل گئی, میں 1.5 دینار کی مچھلی لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا, مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے میں فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے,
कई दफ़ा दे हम भी देते हैं पर हमारा चेहरा देखने वाला होता है, इतने हम गुस्से में होते हैं, दे देते हैं, लेकिन जो जो छिलवटें होती है ना चेहरे वाली वो गिनी नहीं जाती। हंसे फरमा देखो मेरा अल्लाह कितना करीब है, वो मुझे बचाना चाहता, उठा बार दिया जाके। तो खादिम अब हुक्म का पाबंद था, वो लैतुल्ला अल्लाह तो कर नहीं सकता था, वो गया और जाके दे आया। फकीर जब सारे मोहल्ले से आटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर एक जगह जाके बेचते भी हैं। दे आया, वो 2 गलियां आगे गुजरा तो मैं पीछे दौड़ा गया, मैंने कहा सच बता खानी है कि बेचनी है? वो कहने लगा जो भी सबब लग जाए कर जाऊंगा, आपने दे जो दी है। तो कहता है मैंने उससे कहा कि ये 1.5 दिनार की मैंने खरीदी थी, अगर तू 2 दिनार की मुझे बेच दे। तो आजकल मछली मदीने में मिल नहीं रही, तो मैं अपने आका को दे दूंगा, वो यही खाएंगे, बीमार है। तो कहने लगा जी बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज है, 2 दिनार मिल रहे हैं, 1.5 की मछली है, 1.5 की भी किसी ने नहीं खरीदनी थी, अब तो पक गई। फरमाते मैंने 2 दिनार उसको थमाए, वो मछली उससे खरीदी और खरीद करके मैं लाया, ला के हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के सामने दोबारा रखी। तो फरमाया ये कैसे आ गई? मैंने कहा हुजूर 1.5 की खरीदी थी और फिर फकीर को दे दी, अब उसी से मैं 2 दिनार की खरीद के लाया हूँ, आप कबूल फरमाएं। तो फरमाने लगे तुमने अच्छा नहीं किया, अब इस तरह करो 2 दिनार भी उसे दे और मछली भी वापस दे आओ। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हुजूर पढ़ा है। फरमाया रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को उस वक्त पहुंचोगे जब अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च करोगे। इमाम गजाली ने लिखा है, फरमाने लगे दे आ। तो वो हजरत नाफी कहते हैं मैं देने गया, दे के वापस आया तो कुछ परेशान था, क्योंकि मुझे भी 4 दिन हो गए थे ना तलाश करते, थोड़ी थोड़ी तबीयत में मायूसी थी कि इतनी मेहनत से मैंने लाया और आपने वापस कर दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने मुझे करीब बिठाया, फिर मुझे थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैंने वैसे भी कभी झूठ नहीं बोला और आजकल तो मैं वैसे ही बीमार हूँ, टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं झूठ बोलने का। मतलब ये सच बताऊं, मुझे मछली खा के इतना सुकून नहीं होना था जितनी अल्लाह के रास्ते में खैरात खा के मुझे सुकून हुआ। तो तुझे तो मेरी राहत से गर्ज है ना कि मुझे राहत कैसे होती है, तो मुझे सुकून मिला है राह खुदा में दे। मैं नफसानी ख्वाहिश पूरी कर लेता तो ये मेरा नफ्स का फिर मुझसे मछली मांगता। परसों कहता नहीं छोटे गोश्त की यखनी भी चाहिए। हम लोग उलझ गए हैं, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप के, बड़े कैदी, सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते, बड़े बड़े सोने नौजवान। मैं उन पर तनकीद नहीं करता, मुझे उन पर तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है, ये कोई मकसद हयात है कि जिसको मकसद बना लिया। मेरे अजीज बात को समझ लें, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानिशवर, अक्लमंद आदमी, जीरू बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातिर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। जरूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाजार से अपनी मर्जी का तगड़ा किया है, बाजार से लाख पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए, और वो लेके अभी आ रहा है, तो साथ ही रास्ते से गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये बदन हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। समझियो, याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने कई जगह से, इस जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मजा आता है। उसमें बड़ा, हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दे, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता है पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते हैं जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मजा आया, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मजा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे,
یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی, دولت اکٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا, حسن کا نشہ ہے, حسن کا نشہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا, وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی, اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا, فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کریں. بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کرنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا دم عشق ہے, کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا, یہ تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے, اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی, سراسر غلامی. اور پلٹ پلٹ کے خواہ, بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے, بڑا سمجھدار آدمی, بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے, میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے, خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی, تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی, اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے, آپ بخاری لے کے بیٹھتے, چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے, پھر پکائیں گے, پھر آپ کھائیں گے, تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. یہ چھوٹی سی خواہش کے لیے میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے, آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہے, مار کھاتی ہے. وہ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں, میرے پاس ایک دفعہ آئی, کہنے لگی 60 لگ گئی تھی, کوئی دعا کر دے یا کوئی وظیفہ پر, ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں, مسئلہ کیا ہونا ہے, پتر غلط نکل آیا ہے, اس کا باپ روز مارتا ہے. میں آ بھی گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دی, پردہ پھٹ گیا. ماں مار کھاتی ہے, لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے, پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا, وہ نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے وہ. اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی, میں تو آلویز کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں, تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا. حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے. اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا, جوان تھا, بڑا عقل مند تھا. اس نے اس طرح کے قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا. بڑا عقل مند زیرک تھا, قبضہ ہو گیا. ایک بادشاہ بڑا سخت تھا, اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا. اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا. اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا, بڑا سمجھدار تھا, تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا. اس نے کہا نکلنا ہی نہیں. اب وہ اندر بند ہے, یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا. اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا, اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی, اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے راستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا. اس نے کہا میرا وعدہ رہا, تو راستہ بتا. اس نے راستہ بتایا اس لڑکی نے, اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا, اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر. ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی, نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا, اندھا کر دیتی. حملہ کیا, اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی, تو بستر بچھایا کنیز نے,
تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی. تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے مجھے تکلیف دے رہی. اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا. دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی. تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا. کہنے لگی میرا باپ نا میرے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا, اور اس نے آلنا رکھا ہوا تھا, وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں, میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے. اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا, کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا. اردشیر کہنے لگا اچھا تو اتنا پیار کرتا تھا, اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا, فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ, اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے, پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے, اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے کدھر بھگا دے. یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں. او یارو یاد رکھو, اگر نفس کی غلامی کرو, بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں. کوئی بول لڑا نہ بول بیٹھی ان دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے, کہاں سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے, جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن, پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے. تمہیں نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے. جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں. ایک شخص سے گناہ ہو گیا, حد لگ گئی ان پر, اور وہ انتقال کر گئے, سیاستہ میں موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپ کرو, تم نے جرم دیکھا توبہ نہیں دیکھی. یا رسول اللہ جرم کیا ہے, حد جاری ہوئی ہے, وہ اس حد کی وجہ سے انتقال کر گئے. محبوب فرمانے لگے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. یعنی یہاں توبہ کرنے والوں کو وہ معیار ملا, وہ معیار کہ جو دروازہ رسول پہ آ کے توبہ کر لے. حضور خوشخبری دیتے گناہگار بڑا تھا, لیکن چونکہ یہاں آ کے توبہ کی ہے تو محبوب کا کرم برسا ہے, جنت میں بتاتے ہیں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اور پھر اللہ نے آسانی کر دی, فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر لینا تو تیری بارگاہ میں آ جائے. پھر یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے, محبوب بھی ان کی سفارش کر دے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے, توبہ قبول کرنے والا پائیں. گویا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ, پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. ہاں سرکار کی دہلیز سے چلے نا ایمان 2 قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے, اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. لبوں پہ ایاک نستعین ہے اور اس حقیقت پر بھی یقین ہے, اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. میرے عزیز یاد رکھے, ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بوجھ ہیں, جو پچھلی امتوں کے سخت احکام ہیں, وہ سخت احکام محبوب آسان کر دیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ آسان دین دیا ہے, اور حضور علیہ السلام آسانی کو پسند کرتے. کسی بھی قبیلے کو, کسی جگہ قافلے کو حضور روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبریاں دینا, وہاں جا کے خوشخبریاں دینا, اور فرماتے لوگوں کو امید دلانا, لوگوں کو مایوس نہ کرنا. ہمارے ملک میں آج کتنے لوگ ہیں جو مایوس کرتے ہیں, بری خبریں دیتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں. حضور نے آسان اور خوبصورت دین ہمیں دیا, ایسا دین جو ایک ایک بات قابل عمل ہے, جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. عزیز دوستو, آسان دین. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ, ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا, تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں, اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث, اس میں تکلیف ہے, سچ کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے.
ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. سوڑیا نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار. میں سوچ لے. کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے. جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی, تیزی سے. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھ. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا اچھی طرح سوچ لے. جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے. بولو اسے تکلیف ہے. یہ پکی بات. جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر تو کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے, اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے. اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے, بھائی نے, محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھی, بیڑیاں کیا کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے. کہتے رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا, کیونکہ ٹانگیں خون سے کٹتی, وہ زنجیریں بندھی ہوئی. در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشمے زدن میں ذرا سوچنا, تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کے جا دوڑ جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھے. اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی وہ کیسا بندہ ہے. یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس میں سلام نہیں لی, فاتحہ نہیں پڑھی, بس ختم, اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے, سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی, ایمان, یقین اور استقامت. امام بیہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ, بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے, یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے, باتیں کرتے, رکھا ہی نہیں, تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے, پلٹ پلٹ, پیروں میں خون ہے, آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے, اس پر کرم کرنا ہے, اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا, انہوں نے تجھے رکھا نہیں, تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ. ایمان, یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے, میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار, ان میں سے ایک سپاہی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا, دوسرا بھاگ گیا. فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا, جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی, وہاں ڈیرا لگا لیا. دریا کے کنارے پانی پی لیتا, پتے کھا لیتا. تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا. کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلے تھلایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا.
गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेन वजह यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता। जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके कहते हैं, ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका है, वो हमारे आका है, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, कुपत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਬਸਨ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉਂਝ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਜਬ नहीं जे ਵਿੱਚ शरीयत मंदा खसम ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया, हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शेख खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बशीर फरमाते हैं मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता, जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता, और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, सख्त बीमार थे, तो कुरैश ने शेख खत्म की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने 2 सहाबा को रुका दिया, फरमाया जाओ उसे जाके कहो आ जाए, उसे कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी हिजकियां थी, ईमान और यकीन देखो, आखिरी हिजकियां। लोग कहते अबू बशीर वक्त आ गया, वो कहते हैं नहीं अभी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक का बुलावा आएगा। हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, अभी बुलावा नहीं आया, तो अबू बशीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाके रुका, थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हुजूर का रुका लिया ना तो दोनों यूं मुट्ठियां बंद कर ली, वो झूम झूम के नारे लगाने लगे आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं। चूमते हुजूर का नामा, सर पे रखते, सीने से लगाते, और कहते फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानी, अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहाँ भी है, आप कमजोर हैं। ताकतवर थे, इब्तदाए इस्लाम में जाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला का एक लौंडी है, गरीब है, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, गरीब सादी बीबी, और लौंडी कनीजा, एक मुशरक की कनीजा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, वो डंडों से मारता, दुल्लों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मास साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी, जरा ठहरना।
تو تھوڑا ڈٹنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہ اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے، ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے، حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، اتنا مارا ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، مایوسی، معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں، کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں۔ ابو جہل نے تنزیہ کہا، معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے۔ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا، فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری، معاذ اللہ، پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشی فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جو اس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ پھر میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ بھی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے، اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی، یہ حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو آج جو خوبصورت گھڑیاں شب برات کی صورت میں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں، اس سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے۔ کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے۔ اب مطلب بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نہ 1.25 گھنٹہ کرنا۔ میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا 1.25 گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھونے گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں، تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا۔ لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟
حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں، حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دے، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا۔ تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب بات سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا ایک خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات۔ میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں، مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لے، لیکن عمل کرنے کے لیے لے، عمل کرنے کے لیے۔ اب میرا دل کرتا ہے، اب دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھے، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے۔ یہ مزاج ہمیں دیا ہے۔ اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دے، تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں۔ اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا اور آگے بڑھنا۔ بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے، والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے۔ تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے۔ تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی، وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے۔ تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کرے چھینٹے نہ اڑیں۔ وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اسے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا، اس نے اتنی ساری ریت لے لی کپڑے میں باندھنے، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلے، تو کہنے لگا میں پہلے بے عمل کر لوں یہی بڑا ہے، میں نے تو اتنی ساری ریت کندھا تھک گیا ہے میرا اس دن سے اٹھائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں۔ یہ تفریح تباہ کے لیے بات کرنا سمجھے، اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی۔ اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں، کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے، وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، یہ جو ملے ہے طالب زر دا، یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے، یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے، خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں۔